آج سوموار یعنی پیر کے دن جو مرد عورت بھی یہ عمل کر لیتا ہے شام سے پہلے اس کا مقدر یعنی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر اس کو لاکھوں کروڑوں کی بھی ضرورت ہو تو غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ ہمیں جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کبھی کوئی حاجت ہوتی ہے، صرف پیر کے دن یہ عمل کرتے ہیں، اسی دن ہی تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پیر کے دن کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن میں روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے اسی دن اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جس دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں، اگر کوئی شخص یہ عمل کر لے تو یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ اس کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کے خزانے سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آج آپ نے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے گھر میں یا جس جگہ بھی آپ موجود ہیں اسی جگہ آپ بیٹھ جائیں اور اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ شروع کر لیں۔ عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ صرف 3-4 منٹ کا یہ عمل ہے اور 3-4 منٹ کے بعد آپ اس عمل کے معجزات، اس کی برکتیں خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے۔ جمعرات کے اور پیر کے دن کی جو فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے، اگر اس کو انسان سمجھ لے تو وہ سارا دن جمعرات اور پیر کا دن اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس دن میں بخش دیتا ہے سوائے 2 ایسے لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ اس لیے یہ دن بڑی فضیلتوں والا ہے، یہ بخشش والا دن ہے، یہ رحمت والا دن ہے۔ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ ان دنوں میں سب سے عظمت اور فضیلت والا دن ہے کہ اس کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس دن کی عظمت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے آپ روزہ بند ہی نہیں کریں گے، اور بغیر روزے کے رہتے ہیں یہاں تک کہ لگتا ہے کہ روزہ رکھیں گے ہی نہیں سوائے 2 دن کے، کہ اگر وہ آپ کے روزے کے درمیان آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے تو پھر بھی ان میں روزے رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ 2 دن کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ پیر اور جمعرات کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا جب عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے دوستو آج وہ بابرکت دن ہے کہ جس کی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے، اور جس کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے کہ جس دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش ہو اور اس دن کی رب قسمیں کھائے تو پھر اس دن کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ کو جیسے بتایا اسی طرح آپ اپنی کسی بھی گھر کی جگہ میں بیٹھ جائیں یا جہاں کہیں بھی اس وقت موجود ہیں، صرف چند منٹ نکال کر اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں نصیب ہوں۔ آپ نے جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمل ساتھ پڑھتا بھی جاؤں گا، بتاتا بھی جاؤں گا، آپ نے بس توجہ کے ساتھ بات کو سنتے جانا ہے، سمجھتے جانا ہے، کیونکہ یہ جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس سے پہلے کئی مرتبہ اس کو آزمایا گیا ہے، اور جب بھی اس عمل کو کیا گیا ہے ہمیشہ کرنے والا کامیاب ہوا ہے، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو آپ نے نیت کر لینی، اس کی آپ نے نیت کرنے کے بعد دیکھیں کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا تو وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا، نیت کے بغیر کوئی بھی کام کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، تو آپ نے نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں نیت کے بغیر تو نماز پڑھیں تو نماز بھی نہیں ہوتی، روزہ رکھیں تو نیت کے بغیر روزہ بھی نہیں ہوتا،
حج کے لیے چلا جائے بندہ تو حج بھی نہیں ہوتا نیت کے بغیر، یعنی دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی کام ہے، وہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا۔ تو نیت کر کے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ مثلا آپ کہیں یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے ایک ہی دن کے اندر قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جائے، یہ نیت کر لے۔ اسی طرح یا اللہ میری شادی نہیں ہو رہی اور میری شادی پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، پیسوں کا انتظام ہو جائے تاکہ میری شادی ہو جائے۔ یا آپ کا کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کا عمل ہے، آپ اس کی نیت کر لیں گے۔ اب نیت کے بارے میں نے بتا دیا۔ اب ہر اس شخص کی اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہے، وہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق اس طرح نیت کر کے اس عمل کا آغاز کر دے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی نوستیں ہوتی ہیں، جتنی بھی تنگ دستیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس عمل کی بدولت وہ ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، سارے دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر سے نوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت اس بندے کے گھر میں رزق کی برکت بھی ہوتی ہے، کثرت بھی ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اپنے گھر میں رزق کی برکت اور کثرت دونوں چیزیں لانا چاہتا ہے، آج اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہی اس کے گھر میں دونوں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں رزق تو بہت سارے لوگوں کے گھر آتا ہے، لیکن برکت بہت کم لوگوں کے گھر ہوتی ہے۔ اسی طرح رزق بہت سارے لوگوں کے گھر ہوتا ہے، لیکن اس میں کثرت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ جو شخص یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے نا، کہ وہ کہتا ہے کہ برکت بھی ملے اور کثرت بھی ملے، تو بس آج اس عمل کو کرے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ انسان کی ملکیت جو کچھ بھی ہے نا، یہ مجازی طور پہ ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کا مالک ہے اور خالق ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں، اور میرے ساتھ پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں میں نصیب ہوں گی۔ کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگ یہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب اجتماعی طور پر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے۔ اور آج جو پیر کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آج کے پیر ہی کریں، زندگی میں جب بھی کبھی کو مسئلہ آ جاتا ہے، جب بھی کبھی کو پریشانی آ جاتی ہے، جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ پیر کے دن اس عمل کو کر لیجئے گا، انشاءاللہ تمام مشکلیں تمہاری اسی دن حل ہو جایا کریں گی۔ یہ کسی بھی پیر کر سکتے ہیں، یہ ماہ شعبان کا پیر ہو یا ماہ رمضان کا پیر ہو یا ماہ رجب کا ہو یا محرم الحرام کا کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن پیر کا دن ہو، بس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے سارے وظائف بول جائیں گے، سارے اعمال بول جائیں گے۔ اب سب سے پہلی جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ بتانے لگا ہوں، صرف ایک آیت مبارکہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنی ہے۔ جیسے درود پاک پڑھیے گا ایک مرتبہ میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود پاک کے الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے فیوز و برکات حاصل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، اس کی رحمت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل آ رہتی ہے، حاجات جتنی بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی بدولت وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں بے بہا برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں تو فائدے ہوتے ہیں، اس کے آخرت میں بھی بے بہا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس طرح اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ پورے قرآن میں سب سے افضل ترین آیت مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ ہے۔
صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جائیں، اور حضور ٹھہرے اور ہم بھی ٹھہرے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورت کو مکمل پڑھ لیا تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی اور سورت ہے ہی نہیں۔ یہ کتنی فضیلت والی صورت ہے، اور پھر اس کی آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کے اندر رزق کا ذکر ہے۔ کیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ ہر ایک کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر ایک کو عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب رزق عطا فرما رہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا آغاز اس سورت مبارکہ کی اسی آیت مبارکہ سے ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت اور اس کی پہلی آیت ہے، جس کی حدیث پاک میں بہت فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں آغاز اور ابتدا کے، اس لیے سورۃ الفاتحہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اور بھی متعدد نام حدیث پاک میں آئے ہیں، مثلا اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے، اور اس کو القرآن العظیم کہا جاتا ہے، اس کو شفا کہا جاتا ہے، اس کو الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، صلاۃ سے مراد نماز ہے، اور اپنے بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے اس کی برکتیں۔ اس لیے دوستو اس کی اتنی فضیلت اور اتنی برکتیں ہیں کہ ہم اس کو اگر ایک ہی لفظ کے اندر سمجھنا چاہیں تو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، پھر اس صورت کی فضیلت اور اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے اس کی صورت کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں، انشاءاللہ تعالی صرف اس کی ایک آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اتنا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جتنی تعداد بتائی جائے، اس سے پہلے درود پاک کی، آخر میں درود پاک کی، آپ نے اس کے اندر بھی کمی پیشی نہیں کرنی اور اس کے اندر بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر آپ کو ایسی ملیں گی کہ شام تک آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کو دو نور ایسے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ ایک سورۃ الفاتحہ کا نور ہے، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کا نور ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کی مثل تورات، انجیل، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری۔ تفسیر کبیر میں رب تعالی نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے ہیں، تورات، انجیل، زبور میں، پھر ان کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جمع کر دیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اب ان پورے قرآن کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھ دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کو سیکھتا ہے گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے اس کو پڑھ لیا تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی، کیونکہ یہ بالکل رحمت کی صورت ہے، اس میں رحمت کا ذکر ہے۔ رب العالمین ان الفاظ کے اندر رب تعالی کی عظمت اور شان کا ذکر ہے، اس کے اندر قہر، جبر، دوزخ، عذاب وغیرہ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، صرف رحمت ہی رحمت ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا ہر حال میں قبول ہو جاتی ہے، اور اگر کسی یہ ہر بیماری سے شفا کے لیے بھی بہت زیادہ اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ میں خود اس عمل کو ایسے لوگوں کو بتاتا ہوں، اس صورت کو میں خود روزانہ ورد بھی کرتا ہوں، اور جو لوگ مریض بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بتاتا بھی ہوں کہ اس کو پڑھیں 41 مرتبہ روزانہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے، صرف اس آیت مبارکہ کو۔ اب جتنی جو چیزیں میں بتاتا جو آپ نے توجہ کے ساتھ سنتے جانا ہے، کیونکہ ایک ایسی دعا بھی بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد بندہ رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا، حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ شخص جو دعا مانگ رہا ہے نا، یہ اب اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟
حضور نے فرمایا ہاں جو بھی مانگے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے ایسے نام سے رب کو یاد کیا، ایسی دعا اس نے پڑھ لی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب رد نہیں کرتا، رب وہ سب کچھ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والی سہانی گھڑیاں ہیں، یہ وہ سوموار کا دن ہے جس دن کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر بیان کرنا چاہوں بھی تو وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوستو آج رب کے کرم کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، آج رب کے فضل کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کرنے کا دن ہے۔ ایک لمحے کے اندر، چند منٹوں کے اندر ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جلالت والا وہ اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ایسی دنیاوی اور دینی بزرگی عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر بڑی جلالی ہے۔ یہ جو ذکر میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کی بڑی جلالی تاثیر ہے، اس سے دنیاوی بزرگی نصیب ہوتی ہے، بلندی روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے بندہ دنیا میں باعزت اور خوشبخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں۔ جو یہ شخص چاہتا ہے نا کہ دین و دنیا میں سعادت مندی حاصل ہو، وہ اس کو پڑھے، اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوگا، اسرار باطنی اس کے کھل جائیں گے۔ اور ایسے جو لوگ راہ طریقت پر چل رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس میں مبارک کو ضرور پڑھیں، اس سے باطن کھل جاتا ہے۔ نفی اسبات کے ذکر پر جو اس کو انعامات ملتے ہیں نا، وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہے تو وہ بیمار بھی پانی کے اوپر دم کر کے اس کو کر لے، انشاءاللہ شام تک شفا مل جائے گی۔ اصول عزت اور دوسروں کی نظر میں، نگاہ میں باعزت اور معظم رہنا چاہتے ہو، یعنی کہ جدھر بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، جس شخص کو بھی ملیں، ہر کوئی آپ سے محبت کرے، آپ کے ساتھ چاہت کرے، آپ کے اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو ملے، تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے اسے باطنی اشارے کے ذریعے یہ اسم پاک پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ جو وہ شخص اس کو پڑھتا جاتا ہے اللہ پاک اس کو دائمی عزت سے نوازتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی عزت جسے دنیا کا کوئی شخص چھین بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظر سے گر گیا ہو، اس اسم پاک کو پڑھنے سے اس کی عزت بحال ہو جاتی ہے۔ کوئی عورت اپنے خاوند کی نظر سے گر گئی ہو تو اس کو پڑھنے سے وہ اپنے گھر والے تمام افراد کی نظروں میں باعزت ہو جاتی ہے، یعنی تمام خاندانوں کی نظروں میں بلند اور عزت پانے کے لیے اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہر ایک کی نظر میں اس کو باعزت کر دیتا ہے، کبھی وہ کمتر اور ذلیل نہیں ہوتا۔ کوئی اس کو ایسا کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ خود ذلیل ہوگا، لیکن اس کو اللہ تعالی ہمیشہ عزتوں سے نوازے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی بھی مقصد آج پیش ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی حاجت ہے، ہر ایک اصول حاجت کے لیے اس کو عمل کو کرتے ہیں اور پھر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ایک چلہ بھی کروانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو شخص اس کو کرنا چاہتا ہے تسخیر خلق کا یا ودودو کا بھی اور بہت سارے اعمال اور وظائف کا بھی، رنج و غم کا ہر علاج اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی کو انصاف نہیں مل رہا، تو ایسا شخص بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کو انصاف ملے گا۔ یہ اسماء مبارکہ ہیں یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ دیکھیں آسان کتنے ہیں لیکن کمال کے ہیں۔ آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بھی شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ آج ہی اس کے نظارے دیکھے گا۔ اگر اس کو جتنی بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر عطا کرتا ہے کہ وہ کبھی پھر کسی کا دست نگر اور محتاج نہیں اس بندے کو ہونا پڑتا، یعنی ایسا اللہ اس کو نواز دیتا ہے، ایسا غنی کر دیتا ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اول آخر درود پاک کی جو تعداد بتائی ہے، درود پاک کو بھی اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح ٹوٹل درود پاک سمیت 5 چیزیں بنتی ہیں، اور یہ 5 چیزیں بالکل مختصر سی بھی ہیں، آسان سی ہیں، صرف 2-4 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی محتاجی سے بچا لے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا مالک بھی ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس کی اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، صفات، افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے۔
ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے دیتا بھی ہے، اس لیے وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو آج اس کی بارگاہ سے مانگ لیں، وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تمہاری ساری غربتیں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ذرائع آمدن میں یکدم ایسے اضافہ ہوگا کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے۔ آمدن میں برکت کا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ غیب سے مالدار ہونے کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے انشاءاللہ ساری عمر جاری اور ساری رہے، تو اس سے انشاءاللہ ایسا مالدار بندہ ہوتا ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس فضل پر اللہ تعالیٰ اس کے رحمت کے الہی کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، مالدار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ نے بلندی والا پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ ہر ایک کو بلند کرتا ہے۔ اس عمل کو آج 2 ٹائم بھی کر سکتے ہیں، 1 ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کچھ زیادہ ہی پریشانیوں میں ہے، تو 1 مرتبہ صبح کر لے، 1 مرتبہ شام کر لے، ورنہ 1 بار بھی یہ عمل کرنا کافی ہوتا ہے۔ تو آج 1 بار کریں یا صبح اور شام کریں، 2 ٹائم کریں، 1 بار کر لیں گے تو 2 بار کر لیں گے، جیسی آپ کو آسانی ہو، لیکن یہ عمل بالکل مختصر سا ہے، اور انشاءاللہ صبح کریں گے تو شام تک اس کے نظارے کریں گے، شام کریں گے تو صبح تک اس کی برکتیں حاصل کر لیں گے۔ تو اس کے بعد اس میں مبارک پڑھنا ہے آپ نے، یا رافعو یا رافعو یا رافعو یا رافعو، یہ ہے بلندی حاصل کروانے والا اسم مبارک۔ اس کے ذریعے انسان کو بلندی ملتی ہے، اس کے ذریعے انسان کو عروج ملتا ہے، وہ مال کا عروج ہو، دولت کا عروج ہو، کسی اور میدان میں فتح اور کامیابی کا ہو سبب، تو یہ ہر طرح کی اس بندے کو انعام ملتا ہے، اور وہ بندہ ہمیشہ ہر میدان میں عروج پاتا ہے، دین و دنیا میں انعام یافتہ بن جاتا ہے، اور ایسا کہ ہر کام کی کامیابی کے لیے یہ بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ایک کنجی آ گئی ہے، جس کے ذریعے آپ ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو کبھی بھی کوئی شخص ناکام نہیں کر سکتا۔ اب یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے 20 ٹائم، 20 مرتبہ۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو دعا کا وعدہ کیا تھا، اس کے بعد وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اول آخر جیسے آپ کو شروع میں درود پاک پڑھا ہے، اسی طرح آخر میں آپ درود پاک پڑھیں گے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو شخص کسی ایک اسم مبارک کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کے اسرار و رموز اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زبان سے جو نکالے وہ پورے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آسان یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کی بدولت دنیا اور آخرت میں کامیابی، مشکلات کا حل، بشرط کے خلوص دل ہو، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اس لیے دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ اب یہ الفاظ آپ نے پڑھنے، یہ بھی آپ نے الفاظ 20 مرتبہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے 20 مرتبہ، جو آخر میں الفاظ پڑھنے چوتھے نمبر پر، اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، درود پاک سمیت 5 چیزیں ہیں، پنجتن پاک کی نسبت سے انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد، ان کو پڑھنے کے 5 منٹ کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کا فضل ہو رہا ہے، کیسے رب کی رحمتیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، راحت اور سکون کیسے مل رہا ہے۔ تو وہ الفاظ ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پہلے صرف اتنا پڑھتے جانا ہے، جب اس کی تعداد پوری کر لیں جو بتائیے، درود پاک پڑھ کر دعا کے اندر بھی پھر آپ نے ایسے ہی مانگنا ہے، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل ہے، اس کو حل فرما دے، یا ارحم الراحمین مجھے دولت کی ضرورت ہے تو عطا فرما دے، جو پھر حاجت ہے ان الفاظ کے ساتھ مانگتے جائیے گا، رب عطا